أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوجأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوجأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر سی حدیث، مختصر سا پیغام، جس میں ہمارے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی یہ حدیث نمبر 74 جو باب نواقض الوضو کے تحت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، جس میں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: اتوضأ من لحوم الغنم؟ بکری کا گوشت کھانے کے بعد کیا مجھے وضو کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا: ان شئت، اگر آپ چاہو تو وضو کرو، نہ چاہو تو مت کرو، یہ آپ کی مرضی ہے. تو عام طور پر وہاں بکریوں کا گوشت، اسی طرح سے اونٹ کا گوشت، یہ دو جانوروں کا گوشت معروف تھا عرب میں. تو سوال کرنے والے نے بکرے سے متعلق سوال کیا کہ اگر میں بکری کا گوشت کھاؤں تو کیا مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہے؟ میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا: وضو تو نہیں ٹوٹے گا، اگر آپ کو وضو کرنا ہے، آپ چاہتے ہو، ان شئت، آپ چاہو تو وضو کرو، چاہو تو نہ کرو. پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا: قال: اتوضأ من لحوم الابل؟ اونٹ کا گوشت اگر میں کھا لوں تو کیا میں اس سے وضو کروں؟ تو آپ نے فرمایا: نعم، ہاں. اونٹ کا گوشت جب آپ کھاؤ تو آپ کے لیے اب وضو ضروری ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں جو نقل کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ عنوان یہ تھا کہ وضو توڑنے والی چیزیں کون کون سی ہیں. تو کئی طرح کی حدیثیں، کئی طرح کے مسائل اس سے پہلے گزر چکے. یہاں اس حدیث میں ایک یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص اونٹ کا گوشت کھائے، پہلے سے وضو کیا ہوا ہو، اور اونٹ کا گوشت کھائے پھر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وضو کرے. اب وہ بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا. اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں کا گوشت جیسے مرغی ہے، بکری ہے اور دیگر جو جانوروں کا استعمال کیا جاتا ہے، حلال جانور، تو ان جانوروں کے گوشت کے بارے میں نبی کا یہ فرمان نہیں ہے. مچھلی بھی آپ کھائیں تو بھی آپ کو وضو نہیں کرنی ہے. اگر آپ نے پہلے وضو کیا ہوا ہے تو اس کے کھانے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن گوشت، اونٹ کا گوشت اگر آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب کیوں ٹوٹے گا؟ کیا اونٹ کا گوشت حرام ہے؟ تو حرام تو نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اونٹوں کی قربانیاں کی ہیں. آپ نے حج میں بھی قربانی کی، بقرعید میں بھی آپ نے قربانیاں کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اونٹ کا گوشت کھایا ہے. تو یہ حرام تو نہیں، حلال ہے. تو کیا یہ گوشت ناپاک ہے کہ ہم نے کھا لیا تو ہم ناپاک ہو گئے اور وضو کرنا پڑے؟ تو گوشت ناپاک بھی نہیں ہے، گوشت پاک ہے. تو کیا وہ جانور ناپاک ہیں؟ جانور بھی ناپاک نہیں ہیں، جانور پاک ہیں. جانور کا گوشت کھانا حلال بھی ہے.
اور اونٹ کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی اس کا کثرت سے ذکر آیا ہے۔ تو اونٹ کا گوشت پاک ہے، اونٹ کا گوشت کھانا حلال بھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے سوال کیا گیا کیا اس کے کھانے سے مجھے وضو کرنا پڑے گا، یا کوئی اگر کھا لے تو اسے وضو کرنا پڑے گا، تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک دوسری روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں فرماتے ہیں کہ لا تصلوا فی مبارک الابل فإنها خلقت من الشیطان، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، جہاں اونٹ بیٹھتے ہیں یا جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں تو اس کو عربی میں مبارک کہا جاتا ہے، مبرک۔ تو بکریوں کے باندھنے کی جگہ کا نام مربز ہے اور اونٹوں کے باندھنے کی جگہ کا نام مبرک ہے۔ ہمارے پاس اس کو بھی باڑ کہتے ہیں، اسے بھی باڑ کہتے ہیں، باڑ میں باندھنا، یا دامن بھی کہتے ہیں بعض جگہوں پر۔ تو جہاں یہ اونٹ باندھے جاتے ہیں، جہاں یہ اونٹ رکھے جاتے ہیں، تو کیا یہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ پر نماز نہ پڑھو، اس جگہ نماز نہ پڑھو۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ فإنها خلقت من الشیطان، آپ نے فرمایا یہ شیطان سے پیدا ہوئے ہیں، یہ شیطان سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اونٹ تو شیطان سے پیدا نہیں ہوا، اونٹ ایک مخلوق ہے، ایک جانور ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا ہوا ہے، شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شرارت ہوتی ہے، شیطانیت، جیسے شیطان میں شرارت ہوتی ہے، سرکشی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، تو اونٹ کے اندر بھی اس کی فطرت میں ایسی چیز ہے، اس لیے اس کی جگہ پر آپ نہ بیٹھو۔ اب کھانے کا جو مسئلہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے کے بعد آپ کو وضو کرنا ہے، کیونکہ اونٹ کا گوشت گرم ہوتا ہے، اونٹ کا گوشت گرم ہوتا ہے، اور اس کے کھانے سے انسان کی فطرت میں غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اور شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب آپ کو غصہ آ جائے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، یا پھر اور بھی طریقے ہیں، یہ پڑھ کر غصہ ختم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ وضو کیجیے، وضو سے غصہ ختم ہوتا ہے۔ یہ غصہ آگ سے ہے اور وضو پانی ہے، تو یہ پانی آگ کو بجھا دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کا حکم دیا۔ اب اس میں حکمت اور بھی بہت سی ہو سکتی ہے، کوئی حکمت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، ہمیں اتنا کہہ دیا کہ آپ کو وضو کرنا ہے، بس کر دینا ہے، سمعنا واطعنا، نبی کا فرمان ہم نے سن لیا، اب ہم کو اطاعت کرنا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بکری بھی تو ایسی ہوتی ہے، بگڑ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے، فلاں جانور میں بھی تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان جانوروں کے بارے میں نبی نے نہیں کہا، ان کے بارے میں کہا۔ حتیٰ کہ زب جس کو ہم سانڈ کہتے ہیں، عرب کی صحرا کے اندر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، گرگٹ کی طرح اتنا سا بڑا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، عرب لوگ اس کا استعمال بہت کرتے ہیں، تو وہ بھی بہت گرم جانور ہوتا ہے، بہت طاقتور بھی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے۔ نبی نے اس کے بارے میں نہیں کہا کہ اس کے کھانے کے بعد آپ وضو کرو، حالانکہ گرمی اس کے اندر بھی ہے۔ اونٹ کے بارے میں آپ نے کہہ دیا، تو ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے اعتبار سے جب ہم نے اس نبی پر ایمان لایا ہے تو ہمارا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرما دیا، ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، اور یہ اطاعت کا سب سے بہترین راستہ ہے، اطاعت کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت کا سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ جو حکم آپ کو دے دیا گیا آپ اس پر عمل کرو۔ کوئی تعویلیں کرنے لگے، حکمتیں تلاش کرنے لگے، وجوہات تلاش کرنے لگے، تو ہو سکتا ہے بعض مرتبہ اس کو کوئی وجوہات نہ ملے، کوئی سبب نہ ملے، کوئی وجہ نہ ملے، تو وجہ نہ ملے تو اس کا مطلب وہ سمجھے گا کہ اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بعض مرتبہ
روزے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ روزہ رکھو گے تو آپ کے جسم کے اندر کی بیماریاں ختم ہو جائے گی، نمازیں پڑھو گے آپ کے جوڑوں کے درد کم ہو جائیں گے، اور باقاعدہ کئی ڈاکٹروں کو یہ بولتے ہوئے سنا بھی جاتا ہے کہ آپ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا، آپ کے کمر میں درد نہیں ہوتا، جبکہ ہم اپنی مساجد میں کئی لوگوں کو گھٹنے کے شکار دیکھا ہوا۔ ہماری مساجد میں تقریباً کرسیاں موجود ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے والے کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ اگر نماز سے گھٹنوں کا کوئی ایسا تعلق ہوتا تو پھر نماز، تو وہ کہیں گے جب گھٹنے کا درد کم ہی نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب نماز۔ تو نماز میں آپ کو یہ حکمتیں تلاش نہیں کرنی ہے، نماز میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہیں، میں نبی نے جو کہہ دیا مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے بظاہر کوئی حکمت نظر آ رہی ہو یا نہ نظر آ رہی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح کر دیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت اونٹ سے ہی متعلق ہے، موجودہ حالات کے حساب سے اس حدیث کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک شخص نے سوال کیا تھا، قال اصلی فی مرابض الغنم، کیا میں بکریوں کے باڑ میں، بکریوں کو جہاں باندھا جاتا ہے وہاں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اگر ایسی جگہ ہے جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں اور وہاں ایک جگہ خالی جگہ ہے، وہاں میں کوئی کپڑا وغیرہ بچھا کر یا زمین پر نماز پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں؟ تو نبی نے فرمایا نعم، ہاں بالکل پڑھ سکتے ہو آپ۔ پھر اس نے سوال کیا اصلی فی مبارک الابل، کیا میں اونٹوں کے بیٹھنے کی یا باندھنے کی جگہ پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں پڑھ سکتے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيْطَانِ، یعنی لا تُصَلِّ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيْطَانِ، اونٹوں کے باندھنے کی یا بیٹھنے کی جگہ پر نماز نہ پڑھو اس لیے کہ وہ شیطان سے پیدا کیے گئے، یعنی ان کے اندر شیطانیت ہے، سختی ہے، ان کے اندر غصہ ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ماحول میں ہمارے پاس تو اونٹ کم ہیں، بکریاں بعض علاقوں میں ہیں، وہ بھی دیہاتوں میں ہوتے ہیں، اور اتنی جگہ تو ہوتی ہے کہ اب ہم ان کی جگہوں سے ہٹ کر کوئی اچھی جگہ پر نماز پڑھ سکیں، انہی جگہوں پر جا کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس تو نماز پڑھنے کے لیے بہت ویسی جگہ ہے۔ لیکن جب نبی نے فرمایا کہ اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ پر نماز نہ پڑھو فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو جیسے میں نے کہا کہ بعض محدثین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اس کے اندر شیطانیت ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں نقصان پہنچائے۔ تو ایسی جگہ جہاں نماز پڑھنے سے آپ کو اس طرح کا کوئی خطرہ محسوس ہو کہ آپ ریلوے اسٹیشن پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایسے افراد موجود ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہاں نہ پڑھیں۔ آپ ایسے میدان میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں جہاں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں دیکھنے والے آپ کو ماریں گے، آپ کو ستائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، یا ان کی وجہ سے کچھ نئے نئے قوانین نافذ ہو جائیں گے، خامخواہ کی سختیاں ہو جائیں گی مسلمانوں پر، تو پھر ایسی جگہ پر نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سرزمین ہم ہندوستان کے ہیں، اس میں ہم یہاں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا آدم بھی یہیں پیدا ہوئے تھے، کون ہم کو روکنے والا ہے، ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا کہتے کہتے کئی لوگ مارے گئے، ایسا کرتے کرتے کئی لوگ بدنام بھی ہوئے، اور مسلمانوں کا یہ طرز عمل بھی بدنام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کسی کو دیکھا کہ راستہ ہے، راستے کے بیچ میں جو پیدل جانے کا راستہ ہوتا ہے، دو طرف سے روڈ ہے، روڈ سے گاڑیاں جا رہی ہیں اور بیچ میں فٹ پاتھ ہوتا ہے، وہاں سے پیدل چلنے والے جاتے ہیں، تو ایک سردار جی بڑے ملا جی آتے ہیں داڑھی والے اور وہاں مصلی لے کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو جو ہندو لوگ تھے انہوں نے کہا بابا جی آپ یہاں سے ہٹتے، یہاں پڑھیے نماز، ادھر بازو میں پڑھیے، دکان کے سامنے کنارے پر وہاں جا کے پڑھیے، یہ یہاں سب یہاں سے گزر رہے ہیں، ہمیں بھی گزرنا ہے۔ کہا نہیں ہم یہی پڑھیں گے۔
اب وہ نماز پڑھنے والا زبردستی کرنے لگا، اسے سمجھایا گیا اور بعد میں پھر دیکھا گیا کہ یہ لوگ گالیاں بکنے لگے، نعرے لگانے لگے، اور اس آدمی کی جس کو عزت سے کہہ رہے تھے کہ فلاں جگہ پر نماز پڑھو، اب بعد میں اس کو ذلیل کر کے اور اس کو مار کے وہاں سے انہوں نے بھگا دیا۔ تو نبی نے فرمایا لا تصلی فی مبارک الابل، ایسی نقصانہ جگہ پر جہاں آپ کو نقصان ہوتا ہو وہاں نماز نہ پڑھیں۔ آپ کے لیے اللہ کی زمین وسیع ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، آپ کے جو احکامات ہیں، یہ ہر زمانے کے لیے ہمارے لیے مفید ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔